السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام برہ تھا، مگر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بدل کر جویریہ رکھ دیا۔ آپ قبیلہ خزاع کے خاندان مستلق سے تھی۔ آپ کے والد حارث بن ابی زرار اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح اپنے قبیلے کے ایک نوجوان مصافہ بن صفان سے ہوا۔ آپ کے والد حارث اور شوہر دونوں اسلام کے مشہور دشمنوں میں سے تھے۔ 5 عیسوی میں حارث نے قریش کی شہ پر مسلمانوں سے جنگ کرنے کی خاطر تیاریاں شروع کر دی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے تحقیقات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ اسی سال شبعان میں اسلامی فوج مدینہ سے روانہ ہوئی اور مریسہ نامی مقام پر قیام کیا۔ حارث کو پہلے اسلامی فوج کی روانگی کا علم ہو چکا تھا اور بہت سے لوگ اس کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حارث بھی کسی جگہ روح پوش ہو گیا، مگر مریسہ کے باشندوں نے مسلمانوں کے خلاف صف آراء ہو کر لڑنا شروع کیا، لیکن وہ پہلے ہی حملے میں پسپا ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ کئی آدمی مارے گئے اور باقی گرفتار ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بھی ان جنگی قیدیوں میں شامل تھی۔ جب تمام قیدی لونڈی اور غلام بنا کر لوگوں میں تقسیم کیے گئے تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ثابت سے درخواست کی کہ وہ کچھ روپیہ لے کر اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ ثابت نے ان کے بدلے میں 9 ادقیہ سونا طلب کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے پاس اتنا روپیہ نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے لوگوں سے بطور امداد روپیہ جمع کرنے کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تو آپ نے انہیں نکاح کا پیغام دیا اور تمام روپیہ اپنی گرہ سے ادا کرنے کی پیشکش فرمائی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کو کنیز بنا کر مدینہ میں لایا گیا تو ان کا باپ حارث دربار نبوی میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ اس کی بیٹی کو آزاد کر دیا جائے کیونکہ وہ عرب کے ایک رئیس کی بیٹی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاملے کو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حارث حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ معاملہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ میں باپ کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں، دیکھو مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرنا۔ مگر حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا چاہتی ہوں اور واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ چنانچہ حارث سخت مایوس ہوا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے باپ حارث نے ان کی طرف سے زر فدیہ ادا کر کے آزاد کرایا تھا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی کی۔ اس کے فوراً بعد حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے تمام جنگی قیدی رہا کر دیے گئے۔ جن لوگوں کے حصے میں یہ قیدی آئے تھے انہوں نے کہا کہ جس خاندان میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی کر لی وہ غلام نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ
میں نے کسی عورت کو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا، کیونکہ ان کی وجہ سے بن مستلق کے سینکڑوں لوگ آزاد کر دیے گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بھی دیگر امہات مومنین کی طرح اپنے وقت کا بیشتر حصہ زہد و عبادت میں بسر کرتی تھی۔ ان کا قلب مبارک ہر وقت ذکر الہی سے معمور رہتا اور عبادت کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو صبح کے وقت اللہ کی یاد میں مصروف دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھا دی اور فرمایا کہ اتنی دیر عبادت کی جگہ یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ علم و فضل میں بھی آپ کا درجہ بہت بلند تھا۔ ان سے کئی حدیث مروی ہے۔ حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ جیسے القدر بزرگوں نے ان کے علم و فضل سے فیض حاصل کیا اور ان کی علمی فضیلت کا اعتراف کیا۔ آپ کو بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ انہیں ہر وقت یہی خیال رہتا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کا کوئی موقع ضائع نہ ہو جائے۔ باری کے روز جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکان پر تشریف لاتے تو وہ بڑی محنت سے اچھے کھانے کا انتظام کرتی اور انہیں ہر ممکن آرام پہنچانے کی فکر میں رہتی تھی۔ 50 عیسوی میں وفات پائی، جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 65 برس کے قریب تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ پہلو کس قدر عجیب ہے کہ قبول اسلام سے قبل وہ مسلمانوں کی سخت دشمن تھی۔ ان کے چاروں طرف کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ان کے خاندان کے تمام لوگ اسلام کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے شمشیر بکف رہتے تھے، مگر جب اسیری کی حالت میں انہیں مسلمانوں کا قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوا تو ان کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ ان کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا اور آنکھوں کے سامنے کفر و ذلت کا پردہ اٹھ گئی۔ ان کے باپ نے خاندانی عزت و آبرو اور اپنی ناموس کا واسطہ دے کر انہیں اسی ذلت قدے میں واپس لے جانا چاہا تو بادہ توحید سے سرشار بیٹی نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہ سوچا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قدموں میں رہ کر دنیاوی عیش و آرام اور ریاسیانہ زندگی کے ٹھاٹ باٹ سے محروم ہو جائے گی، بلکہ انہوں نے رائے ہدایت پر رہتے ہوئے فکر فاقے کی بے سر و سامان زندگی کو ترجیح دی۔ یہ اللہ کے نیک بندوں اور ایمان والوں کے چند روزہ صحبت اور ہم نشینی کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے عورت ہوتے ہوئے بھی عیش و طرب کی پر عائش زندگی کو پائے حقارت سے ٹکرا دیا اور اس کے بعد زہد و عبادت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ بے شک سیدھے راستے پر چلنے والے نیک لوگوں کی صحبت انمول دولت ہے، اس لیے دوستی اور ہم نشینی کے لیے ہمیشہ ایسے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام پر چلتے ہیں اور نیکوکار ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔